مولانا غلام علی حاجی ناجی۔ مبلغ گجرات مولانا غلام علی سن 1864 عیسوی میں سرزمین ممبئی پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حاجی اسماعیل تھے۔ آپ نے اپنا نام ناجی منتخب کیا اور حاجی ناجی کے نام سے معروف ہوئے۔ حاجی ناجی نے سن 1282 ہجری میں 12 سال کی عمر میں مرجع وقت آیت اللہ العظمیٰ شیخ زین العابدین مازندرانی کی طرف سے اعزام شدہ مبلغ مولانا قادر حسین کے عربی مدرسے میں داخلہ لیا اور 3 سال کی مدت میں قرآنی معلومات کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کر کے اپنے اساتذہ کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ موصوف اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب کبھی مولانا قادر حسین باہر نکلنا چاہتے تو حاجی ناجی ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ آپ کے استاد نے دعا دی کہ بیٹا آج تم میری جوتیاں سیدھی کر رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ لوگ تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ حاجی ناجی نے مولانا قادر حسین سے دروس کی تکمیل کے بعد مولانا سید غلام حسین مجتہد حیدرآبادی سے کسب فیض کیا۔ موصوف سن 1300 ہجری میں اپنے والدین کے ساتھ اتباط عالیات کی زیارت کے لیے ایران و عراق تشریف لے گئے اور زیارت سے واپسی کے بعد مالیگاؤں مہاراشٹر میں 1 سال تک پیش نمازی کے ساتھ ساتھ حق و حقیقت اور علم و عمل کی دعوت دیتے رہے۔ 1 سال بعد مولانا غلام حسین مجتہد حیدرآبادی آپ کو مہوا گجرات لے آئے۔ جب آپ نے برادران قومی کی مذہبی حالت دیکھی تو گجرات کو تبلیغ کی انجام دہی کے خاطر اپنا وطن قرار دیا اور وہیں رہنے لگے۔ مولانا غلام علی نے سن 1901 عیسوی میں شہر ممبئی میں خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت بنائی اور اس کے ابتدائی دنوں میں اپنے گھر میں وعظ و خطابت کی مجلس منعقد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کربلا کے سفر میں آیت اللہ شیخ زین العابدین مازندرانی سے 200 فقہی مسئلے دریافت کیے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ حاجی ناجی کی تحریر اور تقریر نے لوگوں میں دینداری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ میر آغا لکھنوی نے آپ کو خیر الذاکرین کا خطاب دیا۔ سن 1311 ہجری میں اتباط عالیات کی زیارت کی غرض سے عراق گئے تو آیت اللہ شیخ محمد حسین مازندرانی نے ملاقات کے دوران کہا کہ آپ اپنے زیارت کے سفر کو کیوں طولانی کرتے ہیں، جلدی سے زیارات کیجیے اور اپنے وطن واپس جائیے، کیونکہ زیارت مستحب ہے اور تبلیغ واجب ہے۔ حاجی ناجی کی رہبرانہ صلاحیتوں کو لوگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت تسلیم کیا ہے۔ لوگ مذہبی، سماجی اور تعلیمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں بھی جاتے اور ان کو نور علم سے منور کرتے تھے۔ آپ اپنے گھریلو اخراجات کے لیے لیدر کی تجارت کرتے تھے۔ یکم ذی-القعدہ سن 1310 ہجری کو ماہنامہ راہ نجات کا اجرا کیا۔ سن 1314 ہجری میں احمد آباد گجرات میں پرنٹنگ پریس خریدی اور اسے مرکز طباعت اثنا عشری کا نام دیا۔ اس پریس کی وجہ سے آپ نے بھاؤ نگر چھوڑ کر احمد آباد میں قیام کیا۔ گجراتی رسم الخط میں دعاؤں، زیارتوں اور سال بھر کے اعمال کے علاوہ قرآن مجید کی اشاعت کی غرض سے عربی حروف کے لیے گجراتی رسم الخط کے حروف تیار کیے۔ جہاں پریس تھی وہیں پر آج حسینی ٹرسٹ کی جانب سے 11ویں کلاس سے گریجویٹ تک کے بچوں کے لیے بورڈنگ کا قیام کیا گیا، جس میں قیام و طعام کے ساتھ دیگر سہولیات کا بندوبست بھی کیا گیا۔ سن 1312 ہجری میں ماہنامہ نور ایمان کی اشاعت کی۔ سن 1326 ہجری میں مجلہ باغ نجات شائع کیا۔ مختلف شہروں میں خوشی اور غم کے موقعوں پر پروگرام کرائے، جن میں آپ کی تقریریں رہیں۔ ایک خوجے کی مدد سے مہوا میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ حاجی ناجی نے اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود قلم کو نہیں چھوڑا اور بہت سی کتابیں تحریر کر کے قوم و ملت کے سپرد کی۔ سن 1321 ہجری میں گجراتی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تحریر کی۔
خوجہ شیعہ اثنا عشری کی اکثریت عربی رسم الخط سے ناواقف تھی، لہٰذا بہت سی دعاؤں کا عربی سے گجراتی زبان میں ترجمہ کیا اور بہت سی کتابیں تالیف کیں، جس کے نتیجے میں یورپ، امریکہ اور افریقہ میں موجود خوجہ برادری کی چھوٹی بڑی تمام جماعتیں ہند و پاک سے لے کر آسٹریلیا تک صحیح قرات کے ساتھ دعائیں اور اعمال بجا لانے لگے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، البتہ مبلغ گجرات نمبر کے مطابق حاجی ناجی کی تصانیف کی تعداد 289 ہے۔ کتاب شیعان خوجہ اثنا عشری در گستردہ جہان کے مؤلف عرب احمدی کے مطابق ان کی تالیفات مذکورہ تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کی تحریروں سے آج بھی مومنین ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ بعض غیر مطبوعہ کتابیں سن 1932 عیسوی میں گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے نابود ہو گئیں۔ جناب غلام حسین میگھانی اور علامہ حاجی ناجی ٹرسٹ اور دوسرے اراکین کے تعاون سے ایک شاندار عمارت خریدی گئی، جس میں گجرات کے مختلف شہروں اور قریوں کے بچوں کی 12ویں کلاس تک تعلیم اور قیام و طعام کا بندوبست کیا گیا، اور اس عمارت میں ایک لائبریری کی تاسیس کی گئی جس سے اہل علم استفادہ کر رہے ہیں، اور اسی عمارت میں حاجی ناجی کی کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام انجام پاتا ہے۔ جہاں تمام خدمات انجام دیں، وہیں پر محسن قوم کے نام پر ایک ڈسپنسری کی بنیاد رکھی، جس سے ضرورت مند افراد مفت دوا حاصل کر کے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ آخر کار یہ علم و ہدایت کا آفتاب جو 28 صفر 1279 ہجری میں ممبئی کے افق سے طلوع ہوا تھا، 9 ذی الحجہ 1362 ہجری بھاؤ نگر گجرات کی سرزمین پر غروب ہو گیا، اور چاہنے والوں کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ آرام باغ بھاؤ نگر گجرات میں، جو اس وقت حاجی ناجی قبرستان سے جانا جاتا ہے، سپرد خاک کر دیا گیا۔